أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہاں سے سورہ کہف شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، 110 آیتوں پر مشتمل۔ اس کا زمانِ نزول زیادہ تر مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ یہ درمیانی دور جو مکی دور چل رہا تھا اس میں نازل ہوئی۔ اس میں جو واقعات، جو مضامین آئے ہیں اس کے اعتبار سے ایسا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایک دور تو وہ تھا کہ کفار اور مشرکین اسلام اور اس کے ماننے والوں کو کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد اور ایک دور یہ آیا کہ جب اس سے آگے بڑھ گئے تو مسلمانوں کو ستانے، تکلیفیں پہنچانے، ایذائیں پہنچانے میں لگ گئے اور ان کا معاشی طور پر کمزور کرنے کی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دی۔ یہ وہی دور تھا کہ مسلمان تنگ آ گئے تھے ان سے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی۔ اب جو بچے کچے باقی ماندہ مسلمان رہ گئے تھے مکے میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، ان سب کے ساتھ انہوں نے ایسی زیادتی اور تکلیفیں پہنچائی ان کو کہ ان کو محصور کر دیا شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، اور ان کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ بہت لمبا محاصرہ چلا۔ اس قدر تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی یہ وقت، اسی وقت جو ہے اس سورت کا نزول ہوا، ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ اور اس کا مضمون اور موضوع اگر دیکھا جائے تو وہ کفار قریش و کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 سوالات کیے تھے، وہ سوالات کے جوابات اس میں آئے ہیں۔ انہیں وہ سوالات یہودیوں سے پوچھ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اس میں کا ایک سوال تو روح کے متعلق تھا، جو پچھلی سورت بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، اس میں اس کا جواب دیا گیا مختصراً۔ دیگر 2 سوالات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورت میں آئے ہیں۔ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مفصل روایت نقل کرتے ہیں۔ اس میں بتایا کہ وہ قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ آپس میں مشورہ کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان ہی رہے اور جوان ہوئے، ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اور وہ کسی بھی معاملے میں ان کے اوپر ہم نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ سچے ثابت ہوئے۔ امانت داری، دیانت داری میں ہم نے تو ان کو صادق اور امین کہا، لیکن اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیسے نبی بن گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک وفد مدینہ طیبہ بھیجیں گے کہ وہاں پر اہل علم لوگ رہتے ہیں، یہودی جو تھے وہ پہلے سے ان کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب تھے وہ، تو ان سے مشورہ کیا جائے۔ یہ سوچ کر اپنے ایک وفد کو بھیجا، جا کر انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم
تم کو بتاتے ہیں کہ 3 سوالات ہیں، وہ 3 سوالات تم ان سے کرو، اور اگر وہ تینوں سوالات کا جواب نہیں دیں گے تو بھی سچے نہیں ہیں، اور اگر وہ تینوں سوالات کا جواب دے دیں گے تو بھی سچے نبی نہیں ہیں۔ وہ اگر 2 سوالات کا جواب دیں گے اور 1 سوال کا جواب نہیں دیں گے تو سچے نبی ہیں، یہ سمجھ لینا۔ یعنی تینوں کے تینوں کا جواب نہیں دیں گے تو بھی نبی نہیں، اور تینوں نہیں دیں گے 1 کا بھی جواب نہیں دیں گے تو بھی نبی نہیں ہے۔ 2 کا جواب دیں گے اور 1 کا جواب نہیں دیں گے تو یہ سمجھو کہ وہ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے، قریش کے سرداروں نے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بذریعہ وحی کوئی چیز نہیں بتلائی گئی تھی اس وقت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق 12 سے 15 دن، بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 30 دن یا 40 دن تک بھی وحی نہیں آئی۔ کفار اور مشرکین کی طعن و تشنیع شروع ہو گئی کہ آپ نے تو کہا تھا کل دوں گا، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تشویش ہو رہی تھی، بڑے پریشان تھے آپ اس معاملے میں کہ حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے وحی لے کر۔ سب سے پہلی وحی جو آئی اس وقت، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اسی صورت میں آگے آ رہی ہے 2-3 رکوعوں کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتایا گیا، ہدایت دی گئی کہ آئندہ آپ کبھی کسی کام کرنے کا ارادہ کریں، کسی چیز کے تعلق سے کسی سے وعدہ کریں تو آپ یہ کہہ لیا کریں کہ انشاءاللہ میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کروں گا، یہ کہہ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر وہ سوالات کے جوابات دیے گئے۔ ایک سوال جو وحی کے متعلق تھا، اس کے متعلق بہت ہی مختصراً جواب دیا گیا، جو اس سے پہلے بنی اسرائیل میں آپ سن چکے ہیں، کوئی اس میں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یعنی وہ جو چاہتے تھے ویسا جواب ان کو نہیں دیا گیا، اور روح من امری ربی کہہ دیا گیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا خلیلا کہہ دیا گیا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ روح کی حقیقت کے بارے میں بات بتائی جائے، کہ روح کس طریقے سے انسان کے جسم میں آتی ہے تو وہ زندہ کہلاتا ہے، اور کس طریقے سے جسم سے باہر نکل جاتی ہے تو مردہ کہا جاتا ہے اسے، روح پر عذاب کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ساری باتیں وہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہی سوال تھا جس کے بارے میں بالکل مختصراً جواب دیا گیا، ان کو اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا گیا۔ اور دیگر 2 سوالات جو تھے، اس میں کا ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے قوم کے ستانے کی وجہ سے شرک سے بچنے کی خاطر ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ وہ اصحاب کہف تھے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بات بتائی گئی۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جو مشرق سے مغرب تک سفر کیا، ذوالقرنین بادشاہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا پر حکمرانی کرتا تھا، وہ مسلمان بادشاہ تھا، اللہ کا فرما بردار۔ اس کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ یہاں پر آیا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ 3 سوالات انہوں نے کیے تھے، تو ایک کا جواب بالکل مختصر دیا گیا، وہ اس کی حقیقت کے بارے میں ان کو نہیں بتلایا گیا، اور 2 سوالات کے جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتائے گئے۔ سورہ کا نام سورہ کہف جو ہے، کہف کے معنی غار کے ہیں، کشادہ غار، پہاڑوں میں جو بڑے کشادہ غار ہوتے ہیں اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے اس میں اسی مناسبت سے، اذ الفتیۃ الی الکہف کہا گیا، اور کئی دیگر جو ہے مقامات پر بھی ان کا تذکرہ ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام کہف رکھا ہے۔ اب اس سورت کی شروعات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف سے ہوئی ہے
پچھلی صورت کی جو ختم ہوئی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر ہی ختم ہوئی تھی، سورہ بنی اسرائیل کل ہی گزر چکا ہے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا کہہ کر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف سے بات شروع ہوئی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب کہہ کر۔ تو یہ صورتوں کے درمیان ربط ہے، دونوں صورتوں کے درمیان۔ قرآن کی ہر صورت ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتی ہے، ہر آیت ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتی ہے، بے ربط بے جوڑ کچھ نہیں ہے۔ یہ کلام، یہ اللہ کا کلام ایک دوسرے کے ساتھ ربط تعلق رکھتی ہے۔ اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس مناسبت سے ہے کہ اصحاب کہف کا بالکل واقعہ ایسا ہے کہ اس وقت مکی کے جو حالات تھے، اسلام اور کفر کے درمیان جو حق و باطل کی جو کشمکش چل رہی تھی وہ بالکل اسی پر اترتی ہے، اصحاب کہف کے واقعے پر، اسی سے مناسبت رکھتی ہے۔ اصحاب کہف کا کہ جو حالات تھے وہ اس وقت کے مظلوم مسلمان جو مکے میں رہ رہے تھے بالکل انہی سے مطابقت رکھتے تھے۔ اصحاب کہف کا حال بھی ویسا ہی تھا کہ ان کو بھی ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، شرک کرنے پر ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، تو وہ لوگوں سے دور بھاگ کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ مسلمانوں کا حال بھی بالکل کم و بیش ایسا ہی تھا اس وقت، بڑے مظلوم اور ستائے ہوئے مسلمان تھے، ہر طرف سے ان کے اوپر مار تھی، وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے، حبشہ کی ہجرت کر گئے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو ستایا جا رہا تھا۔ اور اس قوم کا حال یہ تھا، اصحاب کہف کی جو قوم تھی، جیسا کہ اصحاب کہف کو ستا رہی تھی، بالکل قریش مکہ اور مکے کے جو مشرکین تھے بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ بالکل اسی سے مناسبت رکھتا ہے کہ اس وقت کے جو حالات مکے میں پیش آ رہے تھے ویسے ہی حالات اصحاب کہف پر بھی تھے۔ تو ملتا جلتا واقعہ تھا، اس کو سنا کر مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اس میں اہل ایمان کی تسلی، اور ان کو سبق کے لیے کہا گیا کہ جب مظلوم مسلمانوں کے اوپر ایسے ظلم توڑے جائیں اور معاشرے میں ایسا وقت آ جائے کہ سانس لینا دشوار ہو جائے ان کو، تو اس وقت بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکتا ہے اس کا مقابلہ کریں، اور آخر وقت تک مقابلہ کرتے ہوئے اگر کچھ نہ ہو سک رہا ہے اور مزید سے مزید حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو پھر وہاں سے نکل جانا چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف نے معاملہ کیا تھا کہ وہاں سے نکل کر غار میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ تو جب ایسے حالات آ جائیں گے اور مسلمان وہاں سے نکل جائیں اور وہ مشکلات اور جو تکلیفیں جو جھیلیں گے، جو نقصانات سے دوچار ہوں گے، وہ اپنے وطن کو چھوڑیں گے، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ناقابل قیاس مدد آئے گی ان کے لیے، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی مدد ان کے اوپر آئے گی، بالکل ایسا ہی جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی، جو کرامتی طور پر خرق عادت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، کہ کیسے وہ غار میں پہنچے اور پھر غار میں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون اور چین کی نیند سلا دیا۔ کوئی مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال نہیں، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ آگے کے آیتوں میں بات آ رہی ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور پھر ایسا سوتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹیں بھی دلائی، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی انتظام کیا، اور پھر سے ان کو اٹھا کر بٹھا دیا 309 سال سلانے کے بعد۔ نہ بھوک پیاس اور نہ کوئی چیز، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انتظامات ان کے کر دیے تھے، نیند ہی میں ان کی غذا اور ان کی دیگر ساری ضروریات کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طور پر ہو رہی تھی۔ ایسی امداد اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے جو دوست تھے جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے نکل گئے تھے اور غار میں پناہ لے لی تھی، تو ان کی کیسی مدد فرمائی یہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ وہ مظلوم مسلمان اس وقت کے اور آئندہ بھی جب تک کہ ایسے حالات پیش آتے رہیں گے، قیامت تک ایسا سلسلہ چلتا رہے گا، تو ان کے لیے یہ سبق ہے، ان تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، تکلیفیں برداشت کرنا چاہیے،
اور جس قدر مقابلہ کر سکتے ہیں کرنا، اس کے بعد پھر وہاں سے نکل جانے میں ہی جو ہے امن ہے۔ یہ کیفیت بتائی گئی ان حالات میں۔ اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ وہ کفار اور مجرمین اور جو بڑے بڑے رئیس ہیں، کافروں کے جو سردار ہیں، ان کو ذرا بھی اہمیت مت دیجیے اپنے ان غریب مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں۔ اور وہ کفار اور ان سرداروں سے کہا گیا ہے کہ بات مان لو اور اپنی اصلاح کر لو، یہ ابدی طور پر تمہارے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہے، نجات ہے تمہارے لیے۔ بات نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے اس میں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتوں کو بیان کیا گیا کہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے کہ غیب کی باتیں کیا چل رہی ہیں، کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے تکوینی طور پر۔ کئی وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، ارے یہ تو نقصان ہو گیا، یہاں تو ایسا ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت اور مصلحت کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہاں پر ساری چیزوں پر غیب کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مغائبات سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو تم کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح اور اچھا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ واقعات جو پیش آئے تھے، اس کے جواب میں ان سے وہ ساری باتیں ان کو بتائی، تو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ تو بالکل صحیح تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں اس کائنات میں کوئی چیز خراب اور بری نہیں ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ ہاں بظاہر ایسا نظر آتا ہے، انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت جن کاموں میں ہے، جو کام ہو رہے ہیں اس پر راضی ہو رہنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ کئی وقت انسان کو جو ہے نقصانات سے دوچار ہو جاتا ہے تو پریشان اور فکر مند ہو جاتا ہے کہ ارے فائدہ ہو جائے تو زیادہ اچھا تھا۔ ایسا نہیں سوچنا کہ بس جو رب نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ صحیح ہے، میرے حق میں ہے، یہ میرا مقدر تھا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بادشاہ ذوالقرنین جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک زبردست وسائل دے کر رکھے تھے، اس کو بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، فرمان روا تھا ساری دنیا پر۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولا۔ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تم لوگ تھوڑی سی سرداری مل جانے کے بعد آپے سے باہر ہو جا رہے ہو، منمانی کرنا چاہتے ہو، ضد پر اڑ جاتے ہو۔ دیکھو ذوالقرنین بادشاہ کیسا بادشاہ تھا، وہ تو ہمیشہ اپنا سر اپنے رب اور اپنے خالق کے سامنے جھکا کر رہا، اور تم لوگوں کو تو کچھ چیزیں ملی ہوئی ہیں، کچھ باغات، کچھ حویلیاں، کچھ مکانات، تو تم اس پر اتنے اتراتے ہو، جبکہ اس کو تو ساری سلطنت عطا کی گئی تھی دنیا بھر کی، اور پھر وہ ایسی عظیم الشان دیوار اس نے تعمیر کری یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دیوار تمہیں جو ہے اپنے دشمن سے نہیں بچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ تمہاری حفاظت کرتی رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہو جائے گا تو پھر اسی میں شگاف پڑ جائے گا، وہ دشمن تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہ کیفیت انسانوں کی ہونی چاہیے، چاہے ان کو کتنی بڑی سلطنت اور حکومت اور عہدے اور منصب اور طاقت مل جائے، اس کے باوجود بھی اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے۔ اپنی بڑائی اور تکبر کا اظہار کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور وہ کفار اور مشرکین نے جو سوالات کیے تھے ان کے سوالات انہی کے اوپر پلٹا دیے گئے، اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آخرت اور توحید کی جو بات ہے وہ بالکل برحق ہے۔ تم اپنی اصلاح کرو اور اس کو مان لو، اللہ کی توحید کو، اور آخرت کی فکر میں لگو۔ تمہاری دنیا کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ آخرت کی فکر تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، تو ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا وہ تو یہی سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ لوگ دنیا میں ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، کام کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسا مت سمجھو۔ تم اپنے کیے پر جو ہے بہت نازا ہو رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں،
جب آخرت میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارے سارے اعمال حفظ کر دیے گئے اور اکارت ہو گئے، دنیا بھر کی زندگی بھر کے تمہارے جو کام تھے وہ بیکار ہو گئے۔ اس وقت تم کافی افسوس ملو گے، حسرت کرو گے، لیکن اس وقت کا حسرت کرنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ واضح کر دیا گیا، اس پوری صورت میں بتا دیا گیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بالکل ملتا جلتا ہے ان حضرات سے، اور اس وقت کے جو حالات تھے مکے کے، وہ مسلمانوں سے، وہ مظلوم مسلمانوں سے ملتے جلتے حالات تھے اصحاب کہف کے، اور حالات بھی بالکل ویسے ہی تھے جو ان کی قوم نے اس لوگوں کے ساتھ اختیار کیا تھا، اور مکے کے کفار نے بھی جو حالات جو پیدا کر دیے تھے بالکل ویسے ہی تھے۔ اس لیے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ ساری باتیں، اور پھر ان کے جو سوالات تھے وہ سوالات کے جوابات مفصل طور پر دے دیے گئے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ واقعی میں یہ سچے نبی ہیں، اب تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، جبکہ تم نے تو یہ سوچ کر یہ سوالات کیے تھے کہ اگر سچے نبی ہیں تو ایمان لائیں گے، تو پھر ایمان لا لو، اب کس چیز کا انتظار ہے۔ اس میں جو ہے ان ساری باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔